da thanya nalne kyo mi barur was go hay miko kragi gase hay biur ben firol hay laqpas koren harzate lela hay gorso chade fase ehle harami skilla bore harzate lela hay otbe barur bazga hayde manna kuri hayr gazbe baba shulla kure kyos hay lapon thuruk tase he amos korile angwe taza jawan zeren puden go hay chos bir gobongi ka hayırdo pokererdo peka kale kokma mangyen swa hay tsamse byase tsanse ya sika krose zdom se duge hay lakhme zimik bo hay lakche fese malta hay la se angola hay la cheta se le angwe mazlo hay mikpo feses kase ango chibyale angwe mige odale akbar hay atos bos torena hay ari babala umar sadir vyasa bedale akbar hay izdikba ton zere tsanse
لاقن و اساہ چیتن شاہ اے سید سجاد ہے کھرے پوغنچلا سے ہے Hainga gyot panatse hai khanustoret yambo masofe hai are tarzala brase Denat pa imam nadres stri monazizione hai those de byalupo Hai khurir chespa baba Hai ot pakhare Hai onchoge sambya Hai thotpo fude fase أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم أصحابا أولى ولا خير من أصحابي صدق مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، سن 1445 ہجری کی آج دوسری تاریخ ہے، ماہ محرم الحرام کی دوسری تاریخ، جہاں پہ ہم اور آپ ابا عبداللہ الحسین اور اصحاب حسین کی یاد منانے کے لیے اس فرش عزا پر آئے ہیں. ہم اور آپ ان فرش عزا کو بچھاتے ہیں، سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، مجالس میں شرکت کرتے ہیں، نوحہ اور مرثیہ خوانی کے ذریعے پوری عالم بشریت کو متوجہ کرتے ہیں. دیکھو اب ہمارا رونے کا غم، ہمارے غم کے ایام شروع ہو چکے ہیں. ہم جو اب تک تھے، ہم اب نئے سال کو غم حسین ابن علی سے شروع کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پوری عالم بشریت میں کوئی ذات ہے جو اس پوری عالم بشریت کے الجھے ہوئے ذہنوں کو، پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، حل کر سکتا ہے، نجات دے سکتا ہے، وہ حسین ابن علی کی ذات گرامی ہے. اس لیے ہم اور آپ اس فرش عزا کو بچھاتے ہیں.
لہٰذا جب فرش اعضاء پر آئیں بہت سے آداب و اصول ہیں جوانوں. ہم اور آپ جب کسی کلاس میں جاتے ہیں تو اس کے آداب و اصول ہیں، مسجد میں جاتے ہیں مسجد کے آداب و اصول ہیں، اسی طرح فرش ابا عبداللہ الحسین پر آنے کے لیے آداب و اصول ہیں. پہلا ادب یہ ہے کہ انسان یہ سوچ کر آئے کہ میں کس کے مجلس میں جا رہا ہوں، میں عزاداری کیوں منا رہا ہوں، اس عزاداری کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے. میں اس عزاداری کو نہیں مناؤں گا تو میری زندگی پہ کیا اثر ہونے والا ہے، اور جب میں اس عزاداری کو مناؤں گا تو میری زندگی میں کیا تبدیلی آنے والی ہے، اس کو سمجھنا پہلی ذمہ داری ہے ایک عزادار ابا عبداللہ حسین کی. لہٰذا ہم اور آپ نے اس عشر محرم میں جو عنوان گفتگو قرار دیا ہے وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے خصوصیات کیا ہیں. آپ جب بھی کسی تاریخ کو، کسی مشن کو، کسی تحریک کو پڑھتے ہیں تو آپ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کون سی شخصیتیں تھیں جن کے بنا پر یہ تحریک وجود میں آئی ہے. جب آپ ان شخصیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تب آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں اس تحریک میں عظیم مرتبہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس عظیم مشن کو وجود میں لایا ہے. تو اسی لیے جب ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ابا عبداللہ الحسین کی یہ تحریک پوری عالم بشریت کو نجات دے سکتی ہے تو یہ صرف دعوے تک نہ رہے، اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اس تحریک کو لیڈ کرنے والے کون تھے، کن لوگوں نے اس تحریک کو وجود میں لایا. لہٰذا جب تک ہم اور آپ امام حسین اور اصحاب حسین کے کردار کو، ان کی فداکاری کو، ان کی بصیرت کو نہیں پڑھیں گے، نہیں دیکھیں گے، تب تک ہم کما حقہ کربلا کی اس عظیم سانحہ کو نہیں سمجھ پائیں گے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، سرسری نگاہ جب ہم اس کربلا کی تاریخ پر ڈالتے ہیں تو یہ کہ کربلا کا یہ واقعہ وقت کے لحاظ سے بہت ہی محدود وقت اور زمانے میں وجود میں آیا، ایک خاص زمانے میں واقعہ وجود میں آیا ہے. مکان کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک خاص زمین پر، سرزمین عراق میں کربلا کی سرزمین پر یہ واقعہ رونما ہوا ہے، ایک خاص جغرافیہ میں ایک واقعہ رونما ہوا. زمان کے لحاظ سے بھی محدود ہیں اور افراد کے لحاظ سے بھی محدود ہیں، لیکن اللہ رے یہ حسین ابن علی کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ یہ واقعہ جو صرف ظہر عاشور سے عصر عاشور کے درمیان کے اس مدت میں وجود میں آیا تھا، جو کربلا کی ایک خاص سرزمین پہ وجود میں آیا ہے، لیکن نہ یہ زمان میں قید رہا، نہ یہ مکان میں قید رہا، ہر زمانہ حسین کا ہے، ہر مکان حسین کا ہے. اس لیے آج ہم اور آپ دیکھیں، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، گوگل کا زمانہ ہے، آپ اور ہم ریسرچ کر کے دیکھیں، دنیا کی کسی بھی کنٹری کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ آج کے دور میں وہاں پہ لبیک یا حسین کہنے والے ہیں یا نہیں ہیں. جب ہم اور آپ تحقیق کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں ابا عبداللہ الحسین کا نام لیا جا رہا ہے. تو اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابا عبداللہ الحسین کی یہ تحریک جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، دیکھو حسین نجات کی کشتی ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے، تو امام حسین کی یہ ہدایت دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکی ہے تاکہ پوری دنیا کو نجات دے سکے. جبھی تو جوش ملیح آبادی نے کیا خوب شعر میں اس پورے مفہوم کو سمیٹنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو آج اگر ہم دنیا کے کونا کونے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ لبیک یا حسین کی آواز آ رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابا عبداللہ الحسین کی یہ مشن، یہ تحریک دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہے. لہٰذا کسی فارسی شاعر نے کہا کہ ان حسین کیس کے عالم ہمیں دیوانے اوس. یہ شاعر کی دیکھیے دور اندیشی ہے، یہ شاعر نہیں کہتا کہ ان حسین کیس کہ مسلمان ہمیں دیوانے اوس، یہ بھی نہیں کہتے کہ ان حسین کیس کہ شیعہ ہمیں دیوانے اوس.
یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ حسین کون ہے جس کے سارے مسلمان فداکار ہیں، سارے مسلمان دیوانے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی نہیں کہتا، یہ بھی نہیں کہتا کہ ان حسین کی اس کے شیعہ ہمیں دیوانے یئوس، کہ یہ حسین کون ہے کہ جس کے سارے شیعہ دیوانہ ہوئے ہیں، یہ بھی نہیں کہتا، بلکہ شاعر کہتا ہے کہ ان حسین کیس کہ عالم ہمیں دیوانے یئوس، یہ حسین کون ہے کہ جس کے پوری دنیا شیدائی بنے ہوئے ہیں، ان شمع چیز کہ جانہا ہمیں پروانے یئوس، یہ حسین کون سا شمع ہے کہ جس کے لیے پوری عالم بشریت خود کو فدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے اگر ہم اور آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ صرف شاعر کا شعر نہیں بلکہ ایک واقعیت ہے، ایک حقیقت ہے، جوانوں آج بھی آپ لوگ ریسرچ کرو کہ ابا عبداللہ الحسین کے نام پر جتنا دنیا میں اجتماع جمع ہوتے ہیں اتنا کسی اور ایونٹ پر نہیں ہوتا، اور اگر ہم اور آپ کو دیکھنا ہے تو ابا عبداللہ الحسین کے نام پر کہاں کہاں سے، کون سے کس ملت سے، کس شہر سے، کس ملک سے، کون سے دین اور مذہب کے لوگ آ کر ایک جگہ اکٹھا ہو کر دکھاتے ہیں اربعین جیسے عظیم اس تحریک میں، اربعین کے موقع پر سب جمع ہو کے ہم اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاں پہ ہر ملت و مذہب کے لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ لبیک یا حسین، یعنی سب کی ایک ہی آواز ہوتی ہے کہ ہم سب کی آواز ابا عبداللہ الحسین کے لبیک ہیں، یعنی یہ کہ دنیا کے ہر قوم جس میں ہندو بھی ہیں، جس میں سنی بھی ہیں، جس میں شیعہ بھی ہیں، جس میں ہندوستانی بھی ہیں، جس میں پاکستانی بھی ہیں، جس میں عراقی بھی ہیں، جس میں ایرانی بھی ہیں، جس میں امریکہ کے بھی ہیں، جس میں آسٹریلیا کے بھی ہیں، جس میں کینیڈا سے بھی ہیں، دنیا کے سارے ممالک سے جمع ہو کر اربعین کے موقع پر پرچم ابا عبداللہ تلے صرف ایک ہی آواز پوری دنیا میں گونجتی ہے، وہ یہ کہ لبیک یا حسین۔ تو لبیک یا حسین کی آواز کے ذریعے یہ اتنی بڑی ملت دنیا کے کونے کونے سے جمع ہو کر لاکھوں میں کروڑوں میں آ کر کیا ندا دیتے ہیں؟ یہی ندا دیتے ہیں کہ دنیا والوں دیکھو، اگر چاہتے ہو آج کے اس پرآشوب دور میں نجات چاہتے ہو تو نجات کی کشتی حسین ابن علی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ مولا سلامت رکھیں عزیزان گرامی قدر۔ تو ہم اور آپ اگر یہ مجلسیں بچھاتے ہیں، اس عظیم تحریک میں شامل ہیں، جوانوں، بچوں، میرے بزرگوں، اگر ہم اور آپ اس فرش اعضاء پر ہیں تو اس عظیم تحریک میں خود کو شامل کر رہے ہیں۔ علماء بتاتے ہیں کہ ابا عبداللہ الحسین کا ہر عزادار امام حسین اور اصحاب حسین کے سفیر عام ہے، یعنی ہم اور آپ امام حسین اور اصحاب حسین کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے تاکہ دنیا والوں تک ابا عبداللہ الحسین کا صحیح میسیج پہنچ جائے، جبھی تو ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں۔ مقصد عزاداری یہ ہے کہ لوگوں کو خدا سے نزدیک کریں، لوگوں کو اہل بیت سے نزدیک کریں، لوگوں کو حقائق سے نزدیک کریں، لوگوں کو معنویات سے نزدیک کریں، لوگوں کو الجھنوں سے، پریشانیوں سے، بیماری سے، بے حیائی سے، فتنہ و فساد سے نجات دیں، لائیں، لوگوں کو کشتی ابا عبداللہ میں سوار کریں۔ یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تحریک ابا عبداللہ الحسین مقدمہ ہے، کس کے لیے؟ تحریک امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے۔ اگر ہم اور آپ نے اصحاب حسین اور انصار حسین کے کردار کو سمجھا، ان کے مقصد کو سمجھا، تو اپنے آپ کو وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اصحاب اور انصار میں شامل کر پائیں گے، اس لیے کہ جو صفات، جو کردار، جو صفات، جو خصوصیات اصحاب امام حسین کے ہیں، وہی صفات، وہی کوالٹیز، وہی کریکٹرز امام زمانہ کے اصحاب و انصار کے ہونے والے ہیں۔ تو جوانوں، خود کو اس فضا کے لیے تیار کرو، ان فرش اعضاء پر آئے ہو تاکہ ہم اور آپ وقت کے امام کے لیے
اصحاب بن سکیں, صحابی بن سکیں, ان کے مددگار بن سکیں, ان کے یار و مددگار ہو سکیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب ہم روایتوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ دنیا میں ابا عبداللہ الحسین کی آزاداری, امام حسین کا یہ نام, امام حسین کی یہ تحریک, ابا عبداللہ الحسین کی یہ مشن اتنا پہنچ چکا ہوگا, دنیا کے کونے کونے میں سب لوگ جان چکے ہوں گے کہ امام حسین کون ہے, امام حسین کا مقصد کیا تھا, امام حسین نے کیوں کربلا کی اس عظیم سانحہ کو وجود میں لایا تھا. لہٰذا جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو نہیں کہیں گے دیکھو میں نمائندہ محمد مصطفیٰ ہوں, یہ نہیں کہیں گے دیکھو میں فرزند علی بن ابی طالب ہوں, یہ نہیں کہیں گے دیکھو میں قرآن لے کر آیا ہوں, یہ نہیں کہیں گے, بلکہ امام زمانہ جب اپنا معرفی کریں گے خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر, جب امام زمانہ فرمائیں گے اے دنیا والو سنو میں وارث حسین ابن علی ہوں. یعنی امام زمانہ اپنا تعارف امام حسین کے ذریعے سے کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت سب امام حسین کو پہچان چکے ہوں گے, سب امام حسین کو جان چکے ہوں گے. یہ امام حسین کو پہچاننے کا طریقہ یہی ہے, یہ فرش اعضا ہے. لہٰذا یہ فرش اعضا کم نہ سمجھیے, یہ فرش اعضا وسیلہ ہے صحیح مقصد کو پہنچانے کے لیے. جو عزاداری جو امام حسین اور اصحاب حسین نے جس تحریک کو وجود میں لایا ہے, اس تحریک کو پائے تکمیل پر پہنچانے کا کام امام زمانہ کریں گے. تو کم نہ سمجھے, یہ جب فرش اعضا پر آئے ہیں تو اپنی ویلیوز کو جانیے جوانوں. اور جب ہم اور آپ یہاں پائیں تو خود کو اپنے آپ سے ان فرش اعضا میں سوال کریں کہ مولا اگر اصحاب امام حسین نے یہ کردار نبھایا ہے تو آج کے دور میں آج بھی تو وہی ظلم ہے, آج بھی وہی فتنہ فساد ہے, آج بھی خدا کا انکار, دین کا انکار, رسالت کا انکار, شریعت کا انکار ہو رہا ہے. تو ایسے دور میں کس طرح کردار نبھاؤں, یہ کردار ایجاد کرنے کی ضرورت ہے جوانوں. اس لیے کیا کریں, جب ہم اور آپ اپنے آپ کو سفیر امام حسین مانتے ہیں, اپنے آپ کو امام زمانہ کے یار و مددگار مانتے ہیں, تو ہماری ذمہ داری کیا ہے جوانوں, کیا ہے ہماری ڈیوٹی؟ کیا صرف ہم نام کے اصحاب ہیں, نام کے شیعہ ہیں, یا ہم اور آپ کام کے شیعہ ہیں؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے وہ ڈیوٹی, وہ ذمہ داری کیا ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امام رضا فرماتے ہیں احیو امرنا, ہمارے امر کو زندہ کرو. رحم اللہ من احیا امرنا, خدا رحم کرے اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں. صحابی کو سمجھ میں نہیں آیا, سوال کیا یا ابن رسول اللہ کیف یحیی امرکم, یا ابن رسول اللہ آپ یہ ہمیں بتائیں کیسے آپ کے امر کو زندہ کیا جائے گا. تو اس وقت امام رضا فرماتے ہیں یتعلم علومنا, ہمارے علوم کو سکھاؤ, ہمارے علوم کو پہنچاؤ. یعلمها الناس, جب لوگ ہمارے علوم کو سیکھ جائیں گے. اس کے بعد مولا آگے جا کے فرماتے ہیں ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا, جب لوگ ہمارے کلام کے حسن کو دیکھیں گے, جب ہمارے عقائد کو, ہمارے آئیڈیالوجی کو, ہمارے افکار کو, ہمارے اخلاق کو, ہمارے حقوق کو, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو, ہمارے سیاست کو, ہماری حکومت کو جب لوگ پڑھیں گے اور ہمارے کلام کے محاسن کو, اس کی خوبیوں کو دیکھیں گے, لاتبعونا, تو لوگ خود بخود پیروی کریں گے. تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل بیت کی پیروی کرو. لہٰذا عزیزان گرامی, امام کی اس حدیث میں ہم اور آپ کو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے احادیث کو سیکھیں اور اہل بیت کے اس کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اہل بیت کی محبت اور معرفت کو لوگوں کے دل میں ڈالنا خدا کی ذمہ داری ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. صلوات پڑھتے محمد. آگے تشریف لائیں, بس آگے تشریف لائیں, اور جگہ نہیں. تو عزیزان گرامی, ہمارے اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ذکر ابا عبداللہ الحسین کو لوگوں تک پہنچائیں. ان فرش اعضا کو بچھانے کا ہدف اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ حقائق کیا ہیں,
دین کیا ہے، پیام کیا ہے، عزاداری کیا ہے، امام حسین کیا چاہتے تھے، اصحاب امام حسین کیا چاہتے تھے۔ اس لیے معصوم نے ایسے ہی ان مجالس کو اہمیت نہیں دی ہے کہ کہا من جلس مجلسن، کہیں پہ اگر مجلس برپا کی جائے، احیا امرنا، جہاں ہماری امر یعنی ہماری تعلیمات، امر سے مراد کیا فرمائے مولا نے، ہماری تعلیمات، ہمارے معارف، ہمارے آئیڈیالوجیز، ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق کو زندہ کیا جائے، تو مولا فرماتے ہیں جوانوں یہ فخر کی بات، ان روایتوں کو یاد رکھو، جہاں پہ ایک مجلس برپا ہو، ان مجلس میں ہمارے امر زندہ ہوں، تو مولا فرماتے ہیں لا تمت قلب، اس کا دل نہیں مرتا، یوم تموت القلوب، اس دن جب سب کے دل مرجھائے ہوں گے، سب کے دل مر چکے ہوں گے، اس وقت وہ شخص جو ابا عبداللہ الحسین کے فرش عزا پہ آئے ہو اور امام کے اس مقصد کو لوگوں تک پہنچایا ہو اور لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہو، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کا دل مر چکے ہوں۔ تو یہ ہے، تو ان فرش عزا کا جب مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے، تب جا کے ہمیں اصحاب امام حسین کی زندگی کو پڑھنے کا مزہ آئے گا، تب جا کے ہم اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے جب اتنے عظیم مقصد کے لیے انہوں نے یہ تحریک وجود میں لایا ہے، اور اس عظیم تحریک کا سلسلہ میرے گردن پہ بھی ہے، یعنی میرے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس تحریک کو آگے تک لے جاؤں، میں بھی اس تحریک میں شامل ہوں، تو اس وقت انسان اپنے آپ کو بے مسئولیت، بے حس، بے غیرت نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اپنے دینی ایشوز کو لے کر باغیرت ہوتا ہے، وہ آزاداری کو لے کر، وہ ناموس کو لے کر، وہ فیملی کو لے کر باغیرت بنتا ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے جس پوزیشن پہ ابھی میں ہوں، اس دنیا کے پورے اس 6 ارب لوگوں کے درمیان جو میری پوزیشن ہے، وہ اصحاب امام حسین کے پوزیشن ہے۔ اگر میں سمجھوں، اگر میں اس پوزیشن کو سمجھ پاؤں، تو میں بھی امام زمانہ کے لیے اصحاب امام حسین کا کردار نبھا سکتا ہوں۔ کیونکہ اصحاب امام حسین میں بھی غیر معصوم آپ اور ہم جیسے جوان بھی تھے نا، بزرگ بھی تھے، کڑیل بھی تھے، ہر سن و سال کے تھے، مرد عورت سب ہیں۔ لہٰذا جب ہم کربلا کے شہداء کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس میں رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں، امام علی کے صحابی بھی ہیں، امام حسن کے صحابی بھی ہیں، بنی ہاشم سے بھی ہیں، کوفے سے بھی ہیں، بصرہ سے بھی ہیں، مدینہ سے بھی ہیں، مختلف قبیلے سے لوگ ابا عبداللہ الحسین کے اس مشن میں تحریک شامل ہوئے ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 2 صحابی جلیل القدر صحابی رسول اللہ کے جو امام حسین کے تحریک میں شامل تھے اور واقع کربلا میں شہادت پر فائز ہوئے۔ کل میں نے عرض کیا آپ لوگوں کی خدمت میں، حضرت انس بن حارث رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی، جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، جنہوں نے رسول اللہ سے روایتیں نقل کی ہے، وہ امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب، وہ بھی رسول اللہ کے صحابی، جنہوں نے حدیث غدیر کے بیان کی ہے، راوی حدیث غدیر ہیں، یعنی رسول اللہ کے ساتھ آخری حج میں موجود تھے، انہوں نے بھی امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہادت کی شربت پی ہے۔ ان 2 صحابیوں کے بارے میں کل میں نے ڈیٹیل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آج میں آپ لوگوں کو امام علی علیہ السلام کے 8 صحابی تھے جو امام علی علیہ السلام کے تھے لیکن کربلا میں امام حسین کے ساتھ شامل تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں کو عرض کروں گا کہ کیسے امام علی کے صحابی تھے، کس طرح سے انہوں نے امام حسین کی اس تحریک میں خود کو شامل کیا۔ یہ آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہم اور آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ اصحاب امام علی نے کیا کردار نبھایا ہے امام حسین کی اس تحریک کو باقی رکھنے میں۔ حضرت سعد بن حارث خزائی امام علی کے صحابیوں میں سے ہیں۔ یہ شخص حضرت سعد پہلے غلام تھے، مولا علی کے غلام تھے۔ مولا علی کی تربیت میں رہ کر یہ غلام مولا کا صحابی بنا، مولا سے تربیت دی، مولا سے اخلاق لیا، اور اتنا اس نے اپنے پوزیشن کو آگے لایا کہ صحابی کے بعد مولا نے اس کو کوفے کا تھانے دار بنایا۔ اس کے بعد مولا نے اس کو، ان کا علم، ان کی فکر، ان کی آئیڈیالوجی اتنی آگے بڑھ گئی، یہ شخص اتنا باوفا، یہ شخص اہل بیت سے اتنا نزدیک، یہ شخص امام علی سے اتنا نزدیک کہ امام علی نے ان کو آذربائیجان کا صوبے دار بنایا۔ اس پوزیشن کے شخص ہے، یعنی اب اصحاب امام حسین میں آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف کچھ لوگ
ہوں گے جو امام حسین کی محبت میں آئے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے پوسٹ پر جنہوں نے حکومتیں چلائی ہیں، جنہوں نے سیاستیں چلائی ہیں، جنہوں نے دنیا کو دکھایا ہے، علی ابن ابی طالب کی خلافت میں اپنے عہدے کو سنبھالا ہے، ایسے ایسے صحابی امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ اور جب امام علی شہادت پر فائز ہوئے پھر امام حسن کے صحبت میں رہے، امام حسن کے شہادت کے بعد امام حسین کے صحبت میں رہے، اور یہ صحابی امام حسین کے ساتھ مکے سے عراق کی طرف، عراق سے آج کے دن یہ صحابی پہنچے ہیں کربلا میں، اور کربلا میں جو سب سے پہلے حملہ ہو کے شہید ہوئے ہیں ان میں یہ صحابی امام علی تھے جو شہادت پر فائز ہوئے۔ یہ شخص تو جوانوں کبھی یہ تصور نہ کریں کہ اصحاب امام حسین میں کیسے کیسے لوگ آئے تھے، غلام تھے لیکن اپنے عقیدے کی بنا پر، اپنے فکر کے بنا پر، ایڈیالوجی کے بنا پر، یہ تو مکتب اہل بیت ہے نا، یہاں غلام کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے، یہاں غلام کو غلام رہنے نہیں دیتا۔ تو یہیں سے ہم اور آپ کو ایک درس لینا ہے کہ اپنے جامعے میں موجود کمزور طبقے کو کمزور رہنے نہیں دینا ہے، بلکہ اس کمزور طبقے کو علم کے ذریعے، مال کے ذریعے، فکر کے ذریعے، عقیدے کے ذریعے، معنویات کے ذریعے، نصیحتوں کے ذریعے اتنا ابھارنا ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے جامعے کا یا گورنر بن جائے یا بڑے پوسٹ پر آ جائیں۔ اس طرح تربیت کرنے کے ہم اور آپ کو بھی ضرورت ہے۔ کیونکہ ہم اور آپ کو بھی ایک ایسی تحریک میں شامل ہونا ہے جو پورا یونیورسل ہے، یعنی امام زمانہ کی تحریک ایک خاص جغرافیہ سے، ایک خاص زمانے سے مخصوص نہیں ہے۔ امام زمانہ کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی، تو جب پوری دنیا پر امام کی حکومت ہوگی تو پوری دنیا پر حکومت کرنے والوں کا علم بھی بڑھنا چاہیے، تجربہ بھی بڑھنا چاہیے۔ صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد۔ یہ تھے امام علی کے صحابی، اور ایک صحابی مولا امام علی کے تھے حضرت عمار ابن ابی سلامہ حمدانی الدالانی بھی ان کو کہا گیا ہے، انصاری تھے، یہ بھی کوفے کے تھے، حمدان علاقے کے قبیلے کے رہنے والے تھے، بڑے شجاع، بڑے بہادر۔ امام علی کے ساتھ انہوں نے جنگ نہروان میں، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں شرکت کی ہے، یعنی امام علی کے صحبت میں رہے ہیں، امام علی کے قدم قدم پر جنگوں میں ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جو شخص امام علی کے سائے میں رہے ہوں، امام علی کے تربیت میں رہے ہوں، امام علی کے لشکر میں رہے ہوں، ان کا تجربہ کتنا ہوگا، ان کا علم کتنا ہوگا، ان کی فکر کتنی اونچی ہوگی۔ تو ایسے لوگ اگر کربلا کے میدان میں ہوں تو کربلا کی تحریک ابدی کیوں نہ ہو۔ یہ شخص امام علی کے ساتھ جب جنگ جمل میں جا رہے تھے تو انہوں نے امام علی سے سوال کیا، مولا ہم جو جمل میں جا رہے ہیں، آپ جمل میں اپنے مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ دیکھیں، یعنی یہ شخص بتاتے ہیں کہ اگر ہم اور آپ کو کچھ بھی سوال ہو، کوئی بھی ذہنی ڈاؤٹ ہو تو وقت کے امام سے پوچھو، مولا آپ مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو یہاں پہ واقعاً شان علی ابن ابی طالب ہے یہ جملہ کہ مولا نے نہیں فرمایا اے میرے دوست، اے میرے صحابی، یاد رکھو میں جا رہا ہوں تو میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا، ان کا گردن اڑا دوں گا، نہیں، بلکہ مولا فرماتے ہیں میں جاؤں گا، پہلے ان کو اطاعت الہی کی طرف دعوت دوں گا، پہلے ان کو دین کی طرف بلاؤں گا، پہلے ان کو اسلام کی طرف بلاؤں گا، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو ٹھیک، لیکن اگر دین کے اوپر دینی تبلیغ، دین کی طرف بلانے کے بعد، توحید کی طرف بلانے کے بعد تب بھی اگر انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تب ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اس کے بعد یہ حضرت عمار بتاتے ہیں مولا تو اب مجھے بھی اپنا عقیدے کا اظہار کرنے دیجئے، مولا اگر وہ لوگ پھر آپ سے اتنے سب حجتیں تمام کرنے کے بعد آپ سے جنگ کرنے آئیں گے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ فاتح خیبر پر یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ صحابی بھی امام حسین کے ساتھ، امام علی کے شہادت کے بعد پھر امام حسن، امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں خود کو پہنچائے اور مولا حسین کے اصحاب اور انصار میں شہید ہوئے۔ تو ان کے بارے میں کوئی خاص ڈیٹیل کہ کس طرح شہید ہوئے ذکر نہیں ہوا ہے، یہ سب راویوں نے ہم لوگوں تک نہیں پہنچایا ہے، لیکن یہ شخص بھی کربلا کے میدان میں موجود تھے۔
اور آخری صحابی، اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، وہ یہ کہ حضرت ابو سمانہ سیداوی یا سادائی انصاری، ان کے 3 القاب ذکر کیے گئے ہیں، یا سیداوی، ابو سمامہ سیداوی یا ابو سمامہ سادائی انصاری۔ یہ شخص بھی امام علی کے اصحاب میں سے ہے۔ امام علی کے ساتھ کئی جنگوں میں انہوں نے بھی شرکت کی ہے، امام علی کے ساتھ زندگی کی ہے، امام علی کے تربیت میں رہے ہیں، لیکن امام علی کی شہادت کے بعد، چونکہ تاریخ ایک صحابی کے ہم لوگ پورے ڈیٹیل میں جائیں گے تو طولانی ہو جائے گا۔ یہ قبیلہ ہمدان جو کوفے میں ہے وہاں سے ان کا بھی تعلق ہے، لیکن جیسے ہی ان کو یہ خبر ہوئی کہ معاویہ مر چکا ہے اور یزید اس کی جگہ پہ آیا ہے، تو یہ پہلا شخص ہے، حضرت ابو سمامہ یہ پہلا شخص ہے کہ انہوں نے کوفے کے سارے شیعوں کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے حضرت سلیمان سرد خزائی کے گھر، حضرت سلیمان بھی اس دور کے کوفے کے بہت زعیم شخصیتوں میں، بہت عظیم شخصیتوں میں ان کا شمار ہے، جنہوں نے توابین کی جنگ کو وجود میں لایا ہے امام حسین کے شہادت کے بعد۔ یہ شخص ان کے گھر میں سب کو بلایا، بلانے کے بعد کہا دیکھو معاویہ مر چکا ہے اور اب اس کی جگہ یزید جیسا فاسق اور فاجر آ چکا ہے، اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آؤ ہم سب خط لکھتے ہیں، مولا حسین کو بلاتے ہیں۔ تو اس پوری میٹنگ کو وجود میں لانے والا یہ شخص ہے ابو سمامہ۔ حضرت ابو سمامہ نے جب یہ پورے کوفے والوں کو جمع کر کے خط لکھوایا، خط لکھنے کے بعد کہا اب تم لوگوں کا خط لے کر میں جاتا ہوں مولا کے پاس۔ مولا کا خط لے کر آئے، مولا سے مکے میں ان کی ملاقات ہوئی، مولا نے کو خط دیا، خط دینے کے بعد خط میں کیا ہے؟ مولا آپ آ جائیے۔ انہی کی دعوت پر حضرت مسلم کو بھیجے ہیں مولا نے۔ جب حضرت مسلم کوفے میں تشریف لائے تو یہ حضرت ابو سمامہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، ان کی مدد کی۔ اور یہ شخص اسلحہ جمعوری میں، اسلحہ کے بارے میں بڑے مہارت تھے، جنگی اسلحہ کو خریدنے میں کہ کون سے کس کام آئے گا، کون سا زرہ کس کام آتا ہے، تیر کس کام آتا ہے، نیزہ کس کام آتا ہے، بڑے تجربے کا مالک۔ تو انہوں نے ان کو خزانچی بنایا، اسلحہ جمع کرنے پر مامور کیا۔ حضرت مسلم نے حضرت ابو سمامہ کو، اتنا باتجربہ کار شخص ہے یہ، اور آگے بڑھے۔ پورے کوفے کا جریان آپ کے ذہن میں ہے کہ حضرت ہانی کو جب پکڑ کے لے گئے تو حضرت مسلم نے حکم دیا کہ دیکھو تم لوگ مل کر دارالعمارے پر حملہ کرو۔ تو ان میں بنی تمیم اور قبیلہ ہمدان کے پورے ان 2 گروہوں کے سربراہی حضرت ابو سمامہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابو سمامہ ان کے سربراہی میں لے آیا حملہ کے لیے، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، لیکن نہیں پتا ان کے ہی لوگوں نے، ان کے ہی قبیلے والوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، اور بے وفائی کے بنا پر یہ تنہا رہ گئے اور اپنے قبیلے میں روپوش رہے۔ چونکہ حضرت ہانی کو بھی پکڑ لیے، حضرت مسلم کو بھی شہید کر دیے، اب انہوں نے اپنے کو مخفی رکھا تاکہ ابن زیاد کی شر سے بچ جائے، اور شر سے بچ بھی گئے۔ بالآخر جب ان کو پتہ چلا کہ مولا حسین مکہ چھوڑ کر عراق کی طرف آ رہے ہیں تو نافع بن ہلال کو لے کر یہ لوگ آئے ہیں کربلا میں مولا سے ملنے۔ تو یہ شخص ہے۔ اب یہ شخص جب کربلا میں پہنچے تو کوفے کے عظیم شخصیتوں میں سے ہیں نا، بڑے جانکار ماہر شخصیتوں میں سے ہیں، سب جانتے ہیں کہ کوفے کے کون لوگ کیسے ہیں۔ تو مولا کے ساتھ کربلا میں موجود ہیں۔ اب لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا امام حسین کی طرف، تو جب اس نے دیکھا تو مولا سے فرمایا مولا یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ جو آ رہا ہے مولا آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، لیکن یہ جو شخص آ رہا ہے یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس کا نام شعبی ہے، یہ خونخوار ہے، یہ دھوکے باز ہے، مولا آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کو روک لوں۔ یہ شخص آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کے کہتا ہے اے شعبی کیا کام ہے؟ وہ کہتا ہے میں عمر سعد کا قاصد ہوں، حسین ابن علی کے لیے میرے پاس پیغام ہے۔ حضرت ابو سمامہ کہتے ہیں تو اگر یہ ہے تو تیرے تلوار مجھے دے دو تب جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں تلوار کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا۔
تو اچھا ٹھیک، تو تمہارے تلوار کے قبضے پر میرا ہاتھ رکھنے دو، تب میں تجھے جانے دوں گا مولا کے پاس۔ وہ کہتا ہے تیرے ہاتھ بھی میں اپنے تلوار کے قبضے پر نہیں رکھ سکتا۔ تو حضرت ابو ثمامہ کہتے ہیں تو اچھا تو یہ بتا کہ تیرا پیغام کیا ہے، میں تیرا پیغام لے کر میرے مولا کے قدموں پہ جاؤں اور مولا سے مولا کا پیغام لے کر تجھے لاؤں؟ تو کہتا ہے وہ بھی نہیں بتاؤں گا۔ تو جب یہ کہتے ہیں تو ابو ثمامہ کہتے ہیں کہ اگر تو نے اگر ایسا کہا ہے تو یاد رکھ، تو میں تجھے جانے بھی نہیں دوں گا مولا کے پاس، اس لیے کہ مجھے پتا ہے تو خونخوار بھی ہے، تو ذلیل بھی ہے، تو فاسد بھی ہے، تو فاجر بھی ہے، تو ظالم بھی ہے۔ بس یہ کہہ کر للکار دیتا ہے تو وہ شخص وہیں سے واپس چلا جاتا ہے اور مولا تک یہ آنے نہیں دیتا۔ تو اس طرح کے جوان تھے، اس طرح کے صحابی تھے کہ جنہوں نے ہر موقع پر جب بھی چاہا امام حسین اور اصحاب حسین سے اپنے آپ کو سب سے پہلے ان کے راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی۔ اب روز عاشور آیا، روز عاشور کے دن یہ شخص ہے، وقت نماز ہے، آگے بڑھے مولا، وقت نماز ہے، لیکن مولا میں آگے جانا چاہتا ہوں، لیکن مولا دل میں حاجات ہے۔ وہ حاجت یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس نماز کا ثواب مجھے مل جائے۔ مولا فرماتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تو نے ایسے موقع پر نماز کو یاد کیا ہے، خدا تجھے نمازیوں میں شامل کرے۔ عزیز جوانوں، بزرگوں، یہ شخص میدان میں آئے، نماز پڑھی مولا کے ساتھ، نماز پڑھنے کے بعد مولا سے اجازت دی، مولا مجھے جنت میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ شخص میدان میں آئے، مولا علی کے سپاہیوں میں تھے، بڑے شجاع تھے نا، میمنہ کو میسرہ پہ پلٹایا، میسرہ کو قلب لشکر پہ پلٹایا، اتنی جنگ کی، کئی دشمنان اہل بیت کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب یہ شخص اپنے چچزاد بھائی سے روبرو ہوئے تو اس کے چچزاد بھائی نے ہی ان کو شہید کیا۔ تو دیکھیے آپ کربلا کے میدان میں کیسے کیسے لوگ تھے، ایک ہی خاندان کے لوگ، ایک حق پہ ایک باطل پہ۔ یعنی حضرت ابو ثمامہ کا قاتل اس کا چچزاد بھائی قیس ہے، قیس بن عمر، جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے۔ یہ پہلا صحابی ہے جو حضرت حر سے پہلے شہید ہوئے۔ تو اس طرح انہوں نے دین کو ہم لوگوں تک پہنچایا ہے جوان۔ تو اصحاب امام حسین میں معمولی کریکٹر کے لوگ نہیں تھے، ان کے کردار بہت عظیم ہے، ان کی فداکاری، ان کی بصیرت، ان کی قربانی بے انتہا زیادہ ہے۔ تب ایسے روز میں ہمارا آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود کو پہچانیں کہ مولا اگر یہ اصحاب و انصار انہوں نے اتنے پرآشوب دور میں مولا حسین سے خود کو، مولا حسین پر اور اصحاب حسین پر خود کو فدا کیا ہے، تو مولا ہمیں بھی توفیق دے دے کہ ہم خود کی اصلاح کر سکیں۔ یہ فرش اعضاء اصلاح کے لیے ہے کہ ہم خود کو اصلاح کریں۔ ہم جیسے تھے اس فرش اعضاء کے پاس جانے کے بعد بھی ویسے ہی رہے تو سمجھے ابھی ہم بدلے نہیں۔ امام حسین لحظے میں، امام حسین لمحوں میں انسان کے کردار کو بدل دیتا ہے۔ بہت سے گنہگار شخص اس فرش اعضاء سے پہ آنے کے بعد مومن بن کے گیا ہے، بہت سے گمراہ لوگ ہدایت پا کے گئے ہیں، بہت سے ایسے لوگ جن کے جامعے میں کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں تھی، فرش اعضاء پہ آنے کے بعد ان کے جامعے میں حیثیت اور ویلیو بنی ہے۔ تو ان تین صحابیوں سے ہم اور آپ کو جو درس ملتا ہے وہ یہ کہ در اہل بیت ہی وہ واحد دروازہ ہے کہ جسے ہم اور آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ اگر ہماری عبادتوں کی بنا پر، ہمارے نماز کی بنا پر، ہمارے روزے کی بنا پر ہم کامیاب ہوتے تو شیطان نے تو سالوں سال عبادت کی تھی، لیکن ولی خدا کی توہین کرنے کی بنا پر ملعون قرار پایا، رجیم قرار پایا، تو عبادات میں لاگ نہیں ہے۔ معیار ہے ولایت پذیری، معیار یہ ہے کہ ہم وقت کے امام کو سمجھیں، وقت کے امام کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو، وقت کے امام کے لیے ناصر بنے۔ پیغمبر نے ایسے ہی نہیں فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے وقت کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، یعنی کفر و نفاق کی موت ہے، کفر کی موت ہے۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں، جب امام کی معرفت ہمارے پاس نہیں ہے تو ہماری موت کفر کی موت ہے، لاگ ہم نے سجدے کیے ہوں،
لاکھ ہم نے روزے رکھے ہوں، لاکھ ہم حج پہ گئے ہوں، ہمارے حج، ہماری نمازیں، ہماری عبادات تب کام آئے گی جب ہمارے دل میں اہل بیت سے محبت ہوگی، وقت کے امام کی پیروی ہوگی، تب ہم اور آپ کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا ان فرش اعضاء پر آؤ اور اپنے آپ کو تیار کرو۔ مولا اگر آپ نے مجھے توفیق دی ہے کہ مجھے اس فرش اعضاء پہ بلایا ہے، مجھے دوسروں کی طرح سرگرداں نہیں رکھا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی گلیوں میں کوچوں میں پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کلبوں میں ہیں، بہت سے گناہوں کی مجلسوں میں ہیں، لیکن مولا آپ نے میرے دل میں یہ روشنی ڈال دی کہ میں آپ کے جد کی عزاداری کر سکوں، مجھے آپ نے یہاں بلایا ہے۔ تو مولا میری دعا یہی ہے کہ مولا جب میں اس فرش اعضاء سے جاؤں، جیسے آپ نے بلایا ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے بلایا ہے، اس مقصد کو میں پورا کر سکوں۔ خود سازی بہت ضروری ہے جوانوں۔ فرش اعضاء پر آنے کے بعد اگر خود کو نہیں بنائیں تو گویا ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ آج کے دن مولا امام حسین کربلا میں پہنچے ہیں نا۔ جب کربلا میں پہنچے مولا، تو مولا کے سواری نے آگے جانے سے قدم روک لیا۔ مولا نے وہاں کے لوگوں کو جمع کیا، کہا یہ بتاؤ اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا، ہر ایک نے ایک ایک نام سے اس کو یاد کیا۔ ایک بزرگ شخص آئے، کہا مولا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی کرب و بلا کا نام آیا، مولا نے ابوالفضل عباس سے فرمایا، ابوالفضل عباس سواریوں کو یہی اتار لو، عباس خیمے لگا لو، عباس یہ وہی زمین ہے جہاں پہ ہمارے بچوں کو شہید کر دیے جائیں گے، جہاں پہ اصحاب کو شہید کر دیے جائیں گے، جہاں پہ سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائے گی۔ عزاداران مظلوم کربلا فرش اعضاء پہ آئے ہونا، ماتم کرنے آئے ہونا، ابا عبداللہ الحسین پر رونے آئے ہونا، تو تکلف سے نہ رونا، دل کھول کے رونا، اپنے آوازوں کو ایسے چیخ چیخ کے رونا کہ جب ہم اور آپ چیخ چیخ کر روتے ہیں ہماری آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ خدایا ان رونے والوں پہ اپنی رحمت عطا فرما۔ 2 محرم کو حضرت حر بھی 1000 لشکر کو لے کر آئے۔ حر کا لشکر جب آئے تو سب پیاسے ہیں۔ مولا نے ابوالفضل عباس سے کہا، ابوالفضل عباس حر کے لشکر کو بھی پانی پلاؤ اور اس کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ عزیز و ابوالفضل عباس نے اپنے اصحاب و انصار کو بلا کر جب پانی پلانے لگے، حر کے ایک ایک صحابی پانی پینے لگے، تو مولا نے فرمایا ابوالفضل عباس حر کے جانوروں کو، حر کے لشکر کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، اس لیے کہ مجھ سے کسی کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ علماء فرماتے ہیں مولا حسین آپ سے جانوروں کی پیاس دیکھی نہیں گئی۔ ارے شام غریبہ میں آپ کی ننھی سکینہ پانی 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 مانگتی رہی، کوئی پانی دینے والا نہ ملا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین کے۔ مولا آپ کی عمر میں جوانی میں ترقی عطا کرے، مولا آپ کی اولاد کو صالح اولاد بنائے۔ عزیزان ابا عبداللہ الحسین جب پانی پلا رہے تھے نا، تو ایک شخص حر کے لشکر کا یہ کہتا ہے کہ میں پیاس سے اتنا نڈال ہو گیا تھا، اتنا کمزور ہو گیا تھا، میں اٹھ نہیں پا رہا تھا، میں سے اپنے اونٹ کو بٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ خود مولا حسین میری طرف آگے بڑھے، ارے مجھے بھی پانی پلایا، میرے اونٹ کو بھی پانی پلایا۔ ایسا ابا عبداللہ الحسین آپ نے تو اپنے دشمن کو بھی پانی پلایا مولا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عزاداران مظلوم کربلا، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین کے۔ عزیزو ایک دفعہ جب
حر کے سارے لشکر پانی پی چکے تو امام حسین نے فرمایا عباس اب چلو آگے بڑھو آگے بڑھو، بس اتنا کہنا تھا۔ حر آگے بڑھا، مولا کے گھوڑے کے رکاب کو تھام کر عرض کیا مولا میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا، بس اتنا کہنا تھا۔ مولا حسین نے ایک جملہ کہا، سکلت کا امک، اے حر تو یاد رکھ تیری ماں تیری غم میں عزادار بنے، بس اتنا کہنا تھا۔ حر کانپ گیا، کہا اے آقا، اے امام حسین، اے فرزند رسول، اگر یہ جملہ کوئی اور کہتا تو میں ایک جواب بھی دے سکتا تھا، لیکن یہ آپ نے کہا ہے، ارے آپ کی والدہ تو شہزادی فاطمہ زہرا ہے۔ بس امام حسین نے یہ جملہ کیوں کہا؟ تاکہ حر کو بیدار کر سکے، تاکہ حر کو یہ متوجہ کر سکے کہ حر تو غلط جا رہا ہے، حر تو غلط جا رہا ہے، حر کو سوچنے پر مجبور کر سکے۔ حر سوچتا رہا۔ اب عزیزان گرامی، اب عاشور کا دن آیا ہے، صبح عاشور، شب عاشور۔ حر بڑا پریشان ہے، حر سب سے بڑا پریشان ہے۔ حر اپنے خیمے سے باہر جاتا ہے، بڑا پریشان دیکھتا ہے ایک شخص گھوڑے کو لے کر فرات کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت حر سوال کرتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتا ہے حر تجھے نہیں پتا کتنی گرمی ہے؟ ارے گھوڑے جانور ہے، یہ پیاسے، ان کو پانی پلانے جا رہا ہوں۔ تو حر کو پھر امام حسین کے خیمگاہ سے العطش کی آواز آتی ہے تو حر کو پھر جھنجھلاتا ہے، حر یہ تو نے کیا کیا کہ حسین کے خیمے سے بچوں کی پانی کی آواز تو آ رہی ہے لیکن دشمن جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، حسین کی اولاد کو پانی نہیں دے رہے۔ حر سے رہا نہیں گیا عزیزو۔ حر صبح نماز کے بعد فوراً عمر سعد کے پاس آیا۔ عمر سعد تو یہ بتا کیا واقعاً کل جنگ ہوگی؟ عمر سعد کہتا ہے حر کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ کل جنگ ہوگی۔ بس اتنا گیا، حر کانپتے ہوئے عمر سعد کے خیمے سے باہر آیا تو ایک سپاہی نے حر کو جب دیکھا تو کہا حر تو کیوں کانپ رہا ہے؟ ارے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس لشکر میں سب سے بہادر شخص کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، تو آج کانپ کیوں رہا ہے؟ حر کہتا ہے ارے میں اس لیے کانپ رہا ہوں کہ اب مجھے پتا چلا کہ ارے ہم جہنمیوں کے ساتھ ہیں، ارے جنت تو حسین کے ساتھ ہے۔ بس عزیزو یہ جملہ کہہ کر اپنے خیمے میں آئے۔ آنے کے بعد اپنے بیٹے سے، اپنے غلام سے، اپنے بھائی سے کہا دیکھو میں خدا حافظ میں جا رہا ہوں حسین کی طرف۔ کہا بیٹے نے سوال کیا بابا کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں جنت و جہنم کو، یہ یزیدی لشکر جہنمی ہے، حسینی لشکر جنتی ہے، میں جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا۔ حر کا جوان بیٹا، جوانوں دیکھو غیرت، شہدائے کربلا کی غیرت کیسی ہوتی ہے۔ حر کے جوان بیٹے نے کہا بابا جنت میں جا رہے ہو تو ہمیں جہنم میں چھوڑ کر اکیلے جنت میں جا رہے ہیں، بابا اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ آؤں۔ کہا لبیک میرے بیٹے تو بھی آ جا، اتنا کہنا تھا۔ حضرت حر کے بھائی نے بھی کہا میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، غلام نے بھی کہا آقا اجازت ہو میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ سب کو لے کر جب حر گئے ہیں، کیسے گئے؟ اپنے بیٹے سے کہا ہے میرے بیٹے میرے ہاتھ کو باندھ دو، اس لیے کہ اسی ہاتھ نے امام حسین کے رکاب کو تھاما ہے۔ میری آنکھوں پہ پٹی مار دو، اس لیے کہ اسی آنکھوں میں غیظ کی نظر سے امام حسین کو دیکھا ہے۔ جیسے ہی حضرت حر عزیزوں آئے ہیں نا، جب آئے ہیں تو کیسے آئے؟ مولا کے قدموں پہ خود کو گرایا، صرف ایک جملہ کہا مولا آپ کا خطا گار ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ مولا نے حر کو گلے سے لگایا، حر میں نے تجھے بخش دیا، میری والدہ نے بھی تجھے بخش دیا، میرے بابا علی نے بھی تجھے بخش دیا، میرے خدا نے بھی بخش دیا۔ انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ بس عزیزو جیسے ہی حضرت حر نے یہ سنا مولا آپ نے مجھے بخش چکے ہیں تو مولا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ مولا نے کہا ہے حر تو ہمارے مہمان ہے، حر تو ہمارے مہمان ہے، لیکن حر آج اپنے آقا کو معاف کر دو۔ ارے جب 2 محرم کو تم ملے تھے تو ہمارے پاس پانی تھا، آج تو ہمارے پاس تجھے پلانے کے لیے پانی بھی نہیں۔ بس اتنا کہنا تھا
حضرت عمر کہتے ہیں مولا اسی خطا کو بخشوانے کے لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں. اجرکم علی اللہ. مصائب بڑے طولانی ہے نا عزیزوں, مصائب آپ سن چکے ہیں, مصائب بڑے طولانی ہے. بس عزیزوں بس آخری دو جملے میں بلتی زبان میں عرض کر لوں, زحمت تمام. عزیزان گرامی, حبیب ابن مظاہر یغبو حضرت حور یغبو اشچ زرد مولا یرز غلرنا چا اجازت منا مولا مولا یغبو حضرت حور لا اجازت تغلو اور فیغ پا میدان اسکتر یه دفعه حضرت حور لرتخفچت میگیاد پایات رنگ میگیاد پلزله میگیاد یا راسنا امام حسین اصحاب حسین بسیک غرنگ بسیک نارن سال میگیاد خبردار شاید غرن چو نشهادتی که تن من کرن اراده نبدل چو حضرت حور اسکری میگیاد پا میدان طرف کللو حضرت حوری میگیاد پاس جنگ چگ عیاب چگ بسنا دشمن چیز حمله بلا حضرت حوری میگیاد پاس زینی کل زمینی طرف یملا صدا تنگل یا بتی ادرکنی بابا کی مدد نشو سا بابا چطور حضرت حوری فیغ بو شخصما بسه کنی میگی آتی جنازه کلا بنستو تونگت امام حسینی فیغ باز حوری میگی آتی جنازه کنی یتلا یه دفعه حضرت حوریش چهرز به مولا یه رزد جنازه چکرن مولا نی جوان بغل کرچگا مولا ایک جمله زاره کسل مل اللہور سرمات میگ نسخدی جوان کڑھیلی جنازہ کرچز پا یا عبداللہ دیکھنا یار ظہور لسارت اسپا اما یاری مگیار علی اکبر یغبی سینہ مبارک قبر چھپا علی اکبر جنازہ یارا کرس کتنا سوائرہ نظر کن مر گئے یا حسین جوان جنازہ بوزم قربت بیا حسین لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون ماتم حسین رہی تو نایا غازی جبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی جبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا جبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی جبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم فرصہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی بلایا بازی ہے جبریلا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی بلایا بازی
जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू नाया राजी है जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू नाया राजी आ गई शाम अलम लुक गए हरम रेत पर जलती हुई हो गया ठंडालम भूसा देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बाली जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू नाया बाजी है जबरदा सर से छिनी सदा देती रही तू नाया बाजी क्या कहूँ शेर मेरे दाम खोलिए ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए खिलकत कोफा कभी खिलकत शाम कभी बाहर हम हंसी जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू नाया बाजी है जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू नाया बाजी है जबरदा सर मैं तू था शजर तुझसे आबाद था घर है बरहना मेरा सर क्या नहीं तुझको खबर ए आलमदार वफा इस बहन को बाखुदा तुझसे है दर्स बड़ी नाया जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही ना मिले तेरी खुशबू तो रहे तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी साक्षी दे ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा मुझ पे है दुश्मनी नाया बाजी है जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही नाया बाजी है जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही नाया बाजी है जबरदा सर से छिनी मैं सदा देती रही नाया बाजी
کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی نایا غازی میں ردا سر سے چھنی، میں صدا دیتی رہی نایا غازی میں سے چھنی، میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی۔ کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کے سکون، ہائے پانی کے لیے بہہ گیا سب تیرا خون، اب کوئی آس نہیں میرے پاس نہیں، راضی شہناز بڑی نایا غازی ہے ردا سر سے چھنی، میں صدا دیتی رہی نایا غازی، میں صدا دیتی رہی نایا غازی۔ حسین 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 بی بی زہرا جو پیارو حسین حسین، بی بی زہرا جو پیارو مجھے دل جو سہارو، مجھے دل جو سہارو، سارے مل کر پکارو، سارے مل کر پکارو، نعرہ حیدری یا علی بولتے، نعرہ حیدری یا علی بولتے، سارے مل کر پکارو، سارے مل کر پکارو، حسین 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 حسین، سارے مل کر پکارو، بی بی زہرا جو پیارو، سارے مل کر پکارو، اے حسین 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 حسین، سارے مل کر پکارو، حسین حسین، سارے مل کر پکارو، یا علی مولا 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 یا علی مولا